بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بغیر دابے بلا افتاد و کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریہ معرے یا غوث اعظم می زنم دمج شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں جنم۔ آئیے ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چہرہ دکھانا 10-15 منٹ علامتی بس میں آپ سے گفتگو کروں گا، پھر اس کے بعد اور بھی باہر سے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے آپ کچھ ملاحظہ کریں گے، سماعت کریں گے۔ لیکن آئیے ایک بار درود پاک پھر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات محترم میں بتانا یہ چاہتا ہوں، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رہن دے رہے ہیں کہ جو لوگ نبی کو مردہ کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ مردہ کہنے والوں سنو سنو، تم میرے نبی کو مردہ کہہ رہے ہو، ارے میرے نبی کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں جیسا کہ ظاہری دنیا میں زندہ تھے، اور بلکہ صرف میرے آقا ہی زندہ نہیں ہے، ان کے صدقے میں ابو بکر بھی زندہ ہیں، ان کے صدقے میں حضرت عمر فاروق اعظم بھی زندہ ہیں، ان کے صدقے میں عثمان غنی بھی زندہ ہے، ان کے صدقے میں حضرت مولا علی بھی زندہ ہے، اور ان کے صدقے میں حسن و حسین بھی زندہ ہے، اور ان کے صدقے میں غوث اعظم بھی زندہ ہے، اور انہی کے صدقے میں وارث پاک دیوا بھی زندہ ہے، صابر پاک کلیری بھی زندہ ہے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو۔ اس آیت مبارکہ میں 3 جز ہیں۔ پہلا جز ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے، قرآن ایمان والا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، گویا کہ پتہ یہ چلا ہے کہ حکم کسے دیا جا رہا ہے،
ایمان والوں کو، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، پھر حکم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ کسے حکم ہو رہا؟ ایمان والوں کو۔ ایمان والوں کے لیے ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ گویا کہ پتہ یہ چلا ہے کہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو مومن ہوتا ہے، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جس سے ڈرا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی فرما برداری بھی کی جاتی ہے۔ اس سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس سے محبت سچی کی جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اس کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ محبت کا مطلب یہی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں ہمارے اور آپ کے سامنے۔ علی جناب پیر طریقت خلیفہ اقرار صاحب تشریف رکھتے ہیں، صوفی اقرار صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے آپ لوگوں کو دعوت دی، آپ لوگ چلتے چلے آئے۔ انہوں کا یعنی مطلب یہ تھا، حضرت نے جا کر کے ہمیں بھی دعوت دی کل، تو میں بھی ان کے حکم پر چلا آیا۔ حافظ یونس صاحب کو حکم کیا گیا، وہ بھی چلے آئے۔ آپ لوگوں کو بلایا گیا، آپ بھی چلے آئے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے فرمان پر ان کا حکم ہوا، ہم فوراً چلے آئے، آپ بھی چلے آئے۔ گویا کہ مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت کر رہے وہ بھی مانا، انہیں پکڑا دماغ کو، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی بات کو بھی مانتا ہے۔ بہت ضرور کھایا پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ ڈرنے کا مطلب یہ ہے مجھے تو موبائل ہی خراب کر دیں گے کہ اس کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ انہیں دے دے پھر گھر کے بعد میں آرے سویا اس نے حکم دیا کہ جھوٹ نہ بولو، ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ شراب کے قریب مت جاؤ، ہمیں شراب کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس نے جس چیز سے منع کیا ہے ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، اور جس کا اس نے حکم دیا ہے آپ کو دینے لیے فرما برداری کریں گے۔ گویا کہ یہ چلا ہے کہ ایمان والا وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے فرمان، اللہ کے بند کر کے بات چلنے والے چلے گی چلے چلا پر عمل کریں۔ آؤ ایسے بند کر دے۔ اچھا ایک بات اور میں 10 منٹ ہو بتاؤں، جان تو بات چل رہی جی 10 منٹ۔ جب اللہ سے ڈرنے والا ہو گیا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہوا ہے اس نے نماز کا حکم دیا ہم نماز پڑھیں، اس نے روزے کا حکم دیا ہم روزہ رکھیں، اس نے حج و زکوٰۃ کو حکم دیا ہم حج و زکوٰۃ ادا کریں۔ اس نے جس چیز کا حکم دیا اس پر ہم عمل کریں۔ گویا کہ پتہ یہ چلا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بھی حکم ہو رہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے ساتھ۔ نہیں اس سے مطلب کیا ہوا؟ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ یعنی گویا کہ پتہ یہ چلا کہ پہلے ایمان والے ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، پھر نمازوں کے پابند ہو جاؤ، شریعت مصطفیٰ کے پابند ہو جاؤ، احکام خدا بندی کے پابند ہو جاؤ، پھر اس کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کسی سچے کا دامن، کسی سچے کا دامن پکڑ لو۔ آج ہر کوئی کہہ رہا کہ ہر کوئی دعویٰ کر رہا میں سچا ہوں، جس سے پوچھ لیا وہ کہہ رہا میں سچا ہوں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں آخر سچا کون ہے جس پر تمہیں انعام فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 گروہ ہیں، ان کے دامن کو پکڑ لو، یہ سچوں کا دامن ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ یہ پہلا گروہ ہے، یہ نبیوں کا گروہ ہے، صدیقین کا گروہ ہے، شہداء کا گروہ ہے، صالحین کا گروہ ہے۔ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، یہی سچوں کا دامن ہے۔ حضرات محترم،
میں ایک واقعہ سنا پھر اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. میں نے جو 10-15 منٹ کا وقت لیا تھا آپ لوگوں سے 10 منٹ ہو گئے. اچھا کسی سچے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا کتنا ضروری ہے اور اس سے فائدے کیا ملتے ہیں. آئیے ایک واقعہ میں سناتا ہوں اس کے بعد میں اپنی بےکار 2-3 منٹ اور کر دیں بس پوری. ایک اللہ کے برگزیدہ بندے جسے ولی کامل کہا جاتا ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مناظر. آپ کی جب نظر قریب آیا باغ پکڑا دیا نظر کی حالت میں 2-3 منٹ شیطان آ جاتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ اے رازی تم نے عمر بھر مناظرے کیے یہ بتاؤ ارجن نے پکڑا دیا تم نے عمر بھر مناظرہ کیے لیکن یہ بتاؤ تو نے کر دیا خدا کے ایک ہونے پر کوئی ثبوت. اب دئیے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولانا صاحب خدا کے ایک ہونے پر ثبوت دے دیا ایک دلیل پیش کر دی لیکن اس مردود نے منع کر دیا اس لیے وہ شیطان کا کام بندوں کو برگلانا. حضرات محترم حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری دلیل پیش کر دیتے ہیں وہ بھی دلیل رد کر دی جاتی ہے. تیسری دلیل پیش کرتے ہیں وہ بھی دلیل رد کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 دلیلیں پیش کر رہے ہیں 20 دلیلیں پیش کر رہے ہیں 50 دلیلیں پیش کر رہے ہیں یہاں تک کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 360 دلیلیں پیش کر کس بات پر کہ میرا رب ایک ہے میرا رب ایک ہے. اس کے اوپر 360 دلیلیں پیش کر دی لیکن شیطان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جب کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کو کوئی منوا بھی نہیں سکتا. تو کوئی ماننے کے لیے کسی بات پر تیار نہ ہو تو اسے کوئی منوا بھی نہیں سکتا ہے. لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 360 دلیلیں پیش کر دی. آج اگر ہم سے پوچھا جاتا 1-2 دلیلیں دے دیتے 10-20 دلیلیں دے دیتے لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 360 دلیلیں پیش کر رہے ہیں لیکن شیطان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے پیر و مرشد کہیں دور و دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے. آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں دور و دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے. آپ نے وہیں سے آواز کی اے رازی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. کہنے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ امام فخر رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایسے وقت میں اگر کوئی اصلاح کر رہا ہے آپ کی کوئی مدد کر رہا ہے آپ کے ایمان کو کوئی بچا رہا ہے آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ چھیننے کی کوشش کی تھی لیکن پیر و مرشد کے تبسم سے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ ہمیں پیر بھی ایسا چاہیے جو شریعت کا پابند ہو ہمیں پیر بھی ایسا چاہیے جو نماز کا پابند ہو ہمیں پیر بھی ایسا چاہیے جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو جو سنت مصطفیٰ کے مطابق اپنے چہرے پر رکھتا ہو جو سنت مصطفیٰ کے مطابق اپنا لباس رکھتا ہو. ایسے پیر سے ہمیں وابستہ ہونے کی ضرورت ہے. ایسے بربادی ایسے پیر سے ہمیں وابستہ ہونے کی ضرورت ہے اور شاید ایسے ہی پیر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور کیا فرما گئے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے
کرنے والے، اور رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، وہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ حضرات محترم، ہماری اور آپ کی اگر حفاظت ہو سکتی ہے تو سچے اور پکے پیر کا دامن پکڑ لیجئے گا، اس کے تبسل سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کی پابندی بھی ہونا چاہیے۔ ایسے ہی پیر سے ہمیں وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اب 15 ہو گیا، ہم بس اب لے کر اب تو دیکھ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی سب لوگ کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔